مقصد پر اور مقصد کے انتخاب پر اتنے ہنگامے کا کیا فائدہ؟ یہ نظام ہے کسی اور کا، یہ پروگرام ہے کسی اور کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پروگرام بنانے والے ہیں، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہنستے ہنستے رونے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا، ہمارے کسی عزیز کے ساتھ کچھ ہو گیا، مرا تو وہ، بس ہمیں غم مل گیا، بغیر قصور کے سزا مل گئی۔ مقصد کیا ہے؟ خوشی کیا ہے؟ حاصل کیا ہے؟ محرومی کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ مقصد کا تعین کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگی کس حد تک ہماری اپنی ہے۔ اس میں ہمارا سماج شامل ہے اور ہمارا سماج ہم نہیں ہوتے۔ اس میں ہمارا دین شامل ہے اور ہمارا دین ہم نے نہیں مقرر کیا، یہ عطا ہے کسی اور ذات کی۔ ہماری زندگی میں ہماری صلاحیتیں شامل ہیں اور ہماری صلاحیتیں محدود ہیں، کافی حد تک مسدود ہیں۔ ہم ایک خاص حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ ہم نیند کے حصار میں ہیں، ہم بھوک کے غلبے میں ہیں، ہم مجبوریوں کو دور کرنے میں لگے رہتے ہیں اور مجبوریوں سے نئی مجبوریاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ زندگی ریاضی کا ایک سوال نہیں جس کا جواب معلوم ہو سکے، یہ معمہ ہے جسے کسی فارمولے میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سماج میں مرتبہ چاہتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صاحبان مرتبہ کا کردار کبھی کبھی وہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے۔ سیاست کا میدان ایک مختلف نوعیت کا ہوتا ہے، تعلیم کی دنیا ایک الگ مزاج کی دنیا ہے، کاروباری انداز کسی اور عمل کا متقاضی ہے۔ انسان کیا مقصد بنائے؟ جب ہم مقصد تک پہنچتے ہیں اور ہمیں وہ نتیجہ نہیں ملتا جو دور سے نظر آ رہا تھا تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انجینئر لوگوں کے پاس مال کی فراوانی ہے، لیکن قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان بیچاروں کی تنخواہ تو تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر کیا چیز ہے جو ان کو ایک اچھے معیار کی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے، اور وہ کس خفیہ خزانے تک رسائی حاصل کر چکے ہیں، اور ان کی آمدن کس حد تک جائز اور حلال ہے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ رشوت لیتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں کہ انجینئر قسم کے لوگ رشوت لیتے ہیں۔ رشوت تو اسلام میں منع ہے، اور پاکستان میں سب لوگ مسلمان ہیں، یہاں کون رشوت لے سکتا ہے؟ ہم اس بات کو ماننے کو قطعاً تیار نہیں۔ یہ رشوت دینے والے ہی پاگل ہوتے ہیں، بس فٹافٹ ہی پیسے نکال کر میز پر رکھ دیتے ہیں۔ آخر انسان مجبور تو ہو جاتا ہوگا، بس یہی وجہ ہو سکتی ہے رشوت کی۔ بہرحال اگر مقصد پیسہ ہے تو پھر کسی قسم کی بھی تعلیم ہو، اس میں کیا ہنگامہ ہے؟ اور یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ کیا تعلیم حاصل کرنے کے بعد پیسہ مل جاتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار، مثلا سبزی فروش، کسی لمبے چوڑے علم کے بغیر لمبا چوڑا مال کماتا ہے۔ سیاست دان، اللہ ان پر رحم کرے، اگر مقصد دیانت داری ہے تو نتیجہ دشواری بھی ہو سکتا ہے، اگر مقصد دولت ہے تو رستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اس مقام پر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں۔ جس آدمی نے حصول زر کو مقصد حیات بنایا، اس کے لیے کسی اور قسم کی بندش اور پابندی بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے، اور یہاں وہ تعلیم یافتہ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو محنتیں کر کے ڈگریاں حاصل کرتے ہیں۔ اگر حصول مقصد دولت کو مان بھی لیا جائے تو ہم سے زیادہ مغرب اور مغربی تہذیب اس مقصد میں کامیاب ہیں۔ ان کے پاس خزانے ہیں، اور خزانے حاصل کرنے کا علم بھی ہے اور طاقت بھی، صرف دین نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ دین کا ذکر ہے، پیسے کی تمنا ہے، دلوں میں خوف ہے، اور تلاشی معاش میں سرگرداں رہنا ہمارا مستقل عمل ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ مقصد کیا ہوتا ہے، انفرادی مقصد کسے کہتے ہیں، اور ملی اور قومی مقصد کیا ہوتا ہے۔